أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اسٹیج پر جلوہ فروز ہمارے مربیان، محسنین، علماء کرام، حفاظ اعظام اور منتظمین مدرسہ اور اس مسابقتی پروگرام کے رہبر و رہنما اور علاقے کے محسن حضرات اور اپنی شرکت سے ان نونہالوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے مخیر حضرات اور معصوم ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی، ہماری حاضری کل سے ہوئی ہے اور جس دن سے نظام بنا تھا اس دن سے ہر روز نئے نئے خیالات کہ ہم جائیں گے، اپنے دوستوں سے ملیں گے، قرآن محفل میں شریک ہوں گے، اور ایک دم عجیب کیفیت تھی. اور جب یہاں حاضری ہوئی تو ایسا لگا کہ مچھلی کنارے میں سے دریا میں آ گئی. ایسی جان میں جان آ گئی کہ وہ بچے جو کسی وقت جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، نہ ان کو معلوم تھا، نہ ہم کو معلوم تھا، نہ ان کے والیوں کو یہ معلوم تھا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ وہ اپنے علاقے میں اس باغ کا پودا لگائیں گے، اور پھر رہتے رہتے وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے وہ پودا جو گلشن بنا انشاءاللہ. محترم حضرات، دل میں عجیب کیفیات ہے، کیا کہے کیا نہ کہے، کس کو کہے کس کے بارے میں کہے، کیا چیز سنائیں کیا نہ سنائیں. لیکن سب سے پہلے تو یہ جو ہمارا مسابقتی پروگرام چل رہا ہے اور آئندہ کل بھی انشاءاللہ چلے گا، ان میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے ان کی خدمت میں 2 شعر پیش کروں گا. میں منہ پہ تو آتا نہیں ہے مجھے شعر، اور نہ ہی شعر کا ذوق ہے، لیکن کوئی بات پسند آتی ہے تو لکھ کر لے آتا ہوں. پہلا شعر یہ ہے:
کہ جو لوگ پانی سے نہاتے ہیں وہ لباس تبدیل کرتے ہیں، جو لوگ پانی سے نہاتے ہیں وہ لوگ لباس بدلتے ہیں، اور جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ اتہاس بدلتے ہیں۔ تو یہ پورا وہ مجمع ہے جو بھالکی اور بھاتمرا کا اتہاس بدلنے کے لیے اپنے پاس موجود اسباب کو لے کر نکل پڑا ہے۔ اب یہ پیچھے دیکھنے والے نہیں، بس آگے ہی دیکھتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس وقت کی قبولیت کی گھڑی میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا سا ادارہ دکھ رہا ہے وہ انشاءاللہ اشاعت العلوم عقل کنواں، جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ اور اس طرح کے ملک میں پھیلے ہوئے بڑے اور معیاری اداروں کے برابر بلکہ اس سے بھی آگے انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ یہاں کے لوگ ٹھنڈی میں انشاءاللہ آہستہ بولتے ہیں۔ یہ مجمع میں سے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اور ہمارے نونیحال بچوں کی لائٹ سامنے تو دکھ ہی نہیں رہا ہے کہ ادھر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں ان کو دیکھ رہا ہوں، معلوم نہیں، لیکن لائٹ کی بھی کوئی مجبوری ہے ان لوگوں کی۔ دوسرا شعر میں یہ عرض کروں گا، تجھ میں ہیرے کی صفت ہے، خاص طور پہ ہمارے اساتذہ کرام اور دوستوں سے بھی اور ان نونیحالوں سے بھی، تجھ میں ہیرے کی صفت ہے تو اندھیرے میں چمک، تجھ میں ہیرے کی صفت ہے تو اندھیرے میں چمک، دھوپ میں کانچ کے ٹکڑے بھی چمک جاتے ہیں۔ ہمیں تو ہیرا ہے، ہم سب کیا ہے بھائی؟ ہیرا ہے، اور ہیرے پر جب پالش ہوگی تو انشاءاللہ ہم سب چمکیں گے۔ تو ہم سب چمکنے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ چمکائے گا انشاءاللہ۔ زور سے تمام طلبہ زور سے کو انشاءاللہ۔ رہی مسابقتی پروگرام کے تعلق سے کوئی بات، تو جس طالب علم نے یہاں بیٹھ کر مائک کے سامنے اعوذ باللہ پڑھ لیا وہ کامیاب ہے۔ بعد میں کیا بھول آئی، کتنی غلطی گئی، کیا ہوا، وہ تو بات کی چیز ہے، وہ خالی کاغذ میں لکھنے کی چیز ہے۔ باقی یہاں جو ہمارا بچہ آ گیا وہ کامیاب ہے، اس لیے کہ یہاں آ کے قرآن پڑھنا، اللہ کے دین کی بات سنانا، اذان دینا، خطبہ دینا کوئی ہنسی کھیل نہیں۔ آپ سب کے سامنے ایک پہلوان کا واقعہ ہے، بارہا سنا ہوگا کہ ایک پہلوان نے اکھاڑے میں کشتی کے میدان میں بڑے آدمی کو شکست دے دی، پچھاڑ دیا۔ اس کی خوشی میں پروگرام ہوا، استقبالیہ حوصلہ افزائی کا پروگرام ہوا، اس کو بھی بلایا اور کہا کہ دو بات، تو آ کے مائک پر تھوڑی دیر کھڑا رہا اور کچھ نہ بنا تو اس نے کہا، ارے بات سمجھ میں آئی؟ تو مائک پہ آ کے بولنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، میرے بس کی۔ تو اللہ نے آپ کو یہاں پہنچایا، اب آپ یہاں رکنے والے نہیں ہیں، یہ تو خالی بہت معمولی اسٹیج ہے، اس سے آگے تو بہت اونچے اونچے اسٹیجوں پر جانا ہے۔ اور یہ جو نقل اتاری ہے جن لوگوں نے یہاں آنے کی، یہ نقل نہیں ہے، یہ اصل ہے۔ چاہے آپ نے کچھ بھی پڑھا یہاں آ کے، لیکن آپ لکھ لیجئے بزرگوں کی موجودگی میں کہ آپ آج کے بچے ہیں، لیکن مستقبل، فیوچر اور بھوشیہ جو ہے وہ آپ کا ہے، آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مثال میں خود ہی ہوں۔
ہمارے وہاں مکتب کا جلسہ تھا تو وہاں ایک مکالمہ رکھا گیا، اس میں ایک شخص کو عام آدمی کا رول ادا کرنا تھا اور ایک آدمی کو مفتی صاحب کا رول ادا کرنا تھا۔ تو مفتی کا رول مجھے دیا گیا اور آدم کاکا کا رول دوسرے کو دیا گیا۔ اب اللہ کی مرضی، آدم کاکا ابھی آدم کاکا ہی ہے اور بندہ آپ کے سامنے ہے، تو اس لیے پروگراموں کی شرکت کو قطعاً معمولی نہ سمجھے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے میں اپنے ان نونہال دوستوں سے کہوں گا کہ آپ یہاں آئے اور مسابقے میں سنایا، دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ آپ سب کو بری نظر سے بچاوے اور مستقبل میں آپ سے اللہ خوب کام لے۔ اللہ آپ کے ماں باپوں کی قربانیوں کو اور اساتذہ کرام کی قربانیوں کو اس کا خوب بدلہ بھی دے اور ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ یہ جو اساتذہ ہے یہ اپنی محنت کو کم سمجھتے ہیں اور طلبہ اپنی قربانی کو کم سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کم سمجھنا چاہیے لیکن اتنا بھی کم نہیں۔ ایک دن ہمارے جامعہ میں ایک ماں باپ کے 3 بچے پڑھتے ہیں، اتنا اتنا اور اتنا، اور جب سے چھوٹا آیا ہے ان کا تب سے ان کے والد کی آمد بڑھ گئی، ہر مہینے کمپلسری سنڈے یا جمعہ کے دن چھٹی رکھ کر آتے ہیں، گورنمنٹ سرونٹ ہے۔ تو ایک دن جمعہ کے دن آئے، ابھی کی بات کر رہا ہوں 2 مہینے پہلے کی، تو ملاقات ہوئی، بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ آپ کے بچے بہت اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا بچوں کی بڑی قربانی ہے۔ اس باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے بچوں کی قربانی سب کو نظر آتی ہے لیکن ہم اپنی اولاد کے بغیر رات دن کیسے کاٹتے ہیں ہم جانتے ہیں، اس لیے یہاں جو بچے ہیں اپنی قدر پہچانے۔ ہمارے ماں باپ نے جگر پر پتھر رکھ کر یہاں بھیجا ہے، جب ہم آتے ہیں گھر سے تو مصنوعی بناوٹی مسکراہٹ ہمیں دیتے ہیں، جیسے ہی ہم نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں آنسوؤں کی ایک لڑی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کی معصوم تمنائیں، ان کی قربانیاں ہمارے پیچھے لگی رہتی ہے۔ اس لیے میں دوستوں سے کہوں گا اپنے یہ پڑھنے کے زمانے میں ایک گھڑی ضائع نہ کریں، اور اس کے ساتھ آپ کی کیا قربانیاں، چونکہ گھر کا آدمی گھر کی بات جان سکتا ہے، بہت سو کے لیے کچھ باتیں سمجھنا مشکل ہوتی ہے۔ یہ بچے خاص طور پہ جو مقامی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ ان بچوں کو آپ محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو بھی مغفرت ہو جائے گی، اتنی قربانیاں ہیں ان کی۔ جب گھر سے آتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہتے، سونے کا وقت ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، اس کے باوجود کمبل اوڑھ کے کوئی ماں کو یاد کرتا ہے اور کوئی باپ کو یاد کرتا ہے۔
یہی بچپنا ماں باپ کی محبتوں کے بغیر گزرتا ہے، اور اس کے بعد یہ بچہ جب مصلی پر چڑھتا ہے تو مسجد کے متولی سے لے کر صرف جمعہ کے دن پڑھنے آنے والا مصلی بھی اس پر ایسا مسلط ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا میرا حق ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے، پکڑ ہو جائے گی۔ یہ قربانیاں ہیں، اور ان ہیرو کو بنانے والے یہ اساتذہ کرام ہیں۔ ان کی کیا قربانی؟ ان کی قربانی یہ کہ گھر میں ان کا بچہ بیمار ہے تو بیمار رہے گا، یہ کلاس میں جائیں گے۔ اور کئی ایسے ہیں میت ہو گئی، کہتے تیار کرو اخیر وقت میں آؤں گا، میرا سبق ہے۔ یہ قربانیاں۔ بچہ سبق یاد نہ کرے، کبھی کبھی میں اپنے حفظ کے اساتذہ جو دوست ہے، کبھی فجر میں پکڑ کے مستی کر لیتا ہوں، کبھی ظہر میں۔ طبیعت اچھی تھا کہ بہت ٹینشن ہے، میرا بچہ سنائے گا کہ نہیں سنائے گا۔ وہ استاد تہجد میں ہے، اپنے بیٹے کے لیے تو شاید بعد میں مانگتا ہوگا، اپنے ان بچوں کے لیے مانگتا ہے کہ اللہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بچہ پکا سبق سنا دے۔ یہ قربانیاں جب جمع ہوتی ہے تب جا کے ایک مسجد کو امام ملتا ہے، ایک مکتب کو مدرس ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ رشیا کے اندر ایک مرتبہ کوئی بچہ اسٹوڈنٹ ڈاکٹری کے لیے گیا، تو رمضان کا موقع آ گیا، کسی نے کہا تراویح سناؤ، تو حافظ تھا، اس نے تراویح سنائی، اور آخری دن تھا تو تھوڑی دعوت چلائی۔ ایک بوڑھے میاں آئے تراویح کے لیے، پوری تراویح روتے رہے اور کہا 70 سال کے بعد قرآن سن رہا ہوں۔ لیکن پوچھا ایسا کیوں تھا کہ حکومت ایسی آئی اور یہ ہوا وہ ہوا، لیکن کہا اس سے پہلے ہماری بھول ہوئی، وہی بھول جو آج ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان حافظوں کی قدر نہیں کی، اس کے پیچھے پڑے۔ کٹ کروں، چارج ختم ہو رہی 17 ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے مول صاحب کی بات کر رہے، مول صاحب کی بات اچھی طرح جانتا ہے تو وہی کہے گا۔ میں اپنے گاؤں میں، ہمارے امام صاحب ہے، تو ان کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے، میں تو ایسا کہتا ہوں چونکہ امام صاحب تو انسان ہی نہیں ہے، میں ایسا کہتا ہوں۔ میں بولا وہ ٹرسٹی، اس کو میں کہتا ہوں تیرے گھر میں دودھ کتنے کا آتا ہے؟ کتنے کا آتا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ 4000 کا۔ میں نے بولا وہ 4000 تو اس کو مہینے کا دے رہا ہے، تو یہ دودھ پیے گا کہ نہیں؟ یہ انسان ہے کہ کیا ہے؟ تو مول صاحب ہیں، مول صاحب کے وہاں آسمان سے اترتا ہے، مول صاحب کے وہاں آسمان سے اترتا ہے۔ اللہ قادر ہے اور اتارتا بھی ہے اور اتارے گا بھی، لیکن ہماری قسمت بھی تو جاگنی چاہیے، ہمارا بھی تو کچھ لگنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ مول صاحب کو خبر بھی نہیں ہوتی اور دے دیتے، کوئی دکان پہ کوئی چیز نہیں۔ ڈاکٹر پھر ایسا ہوتا ہے 80,000 والا کیا کرتا ہے، سر دکھتا ہے تو 500 کا رپورٹ نکلواتا ہے، اور 5,000 والا کیا کرتا ہے، چھوٹی دکان میں جاتا ہے تو اس کو 10 روپے کی دوا میں کام ہو جاتا ہے۔ تو 80,000 والے کے 500 میں رپورٹ ہوتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر ملاقات کے لیے بار بار یاد کرتا ہے، وہ الگ۔ خیر، تو پہلی بات تو یہ ہے بچوں کہ بڑی محنت کی ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے،
اور یہ پہلی شروعات ہے. فرسٹ امپریشن اینڈ لاسٹ امپریشن. بہت اچھی شروعات ہے ماشاءاللہ. اتنی جرأت کے ساتھ، بہترین لب و لہجے کے ساتھ، قاعدے بھی بتا رہے، مخارج بھی بتا رہے، سب